آقا مسکرائے، انداز کیا تھا حضور کا غلاموں سے بات کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جابر یہ اونٹنی جو تمہارے پاس ہے اونٹ ہے نا، اسے بیچو گے؟ اسے بیچو گے؟ تو وہ کہتے ہیں حضور کیا کروں گا بیچ کر کے؟ یہی تو ہے جس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اسی کو بیچ کر کہاں جاؤں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں بھی سوچ بیچو گے تو بار بولے حضور اگر اچھی قیمت ملی تو بیچ دوں گا۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے میرے ہاتھ پر بیچو گے؟ میرے ہاتھوں میں سودا کرو گے؟ بولتے حضور ایسی بات ہے تو بالکل کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے جابر تیار، میں تمہارے اونٹ کی قیمت لگا رہا ہوں۔ بولے حضور لگائیں۔ میرے آقا مسکرائے، ایسے مسکرائے کہ حضور کے دانت شریف نظر آ رہے ہیں۔ مسکرا کے فرمایا جابر 1 روپے میں دو گے؟ علامہ محفوظ القادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضور مسکرائے، فرمایا کہ 1 روپے میں دو گے؟ جناب جابر نے کہا حضور 1 روپے میں؟ ارے میرا اونٹ اتنا قیمتی ہے، اچھا 2 روپے میں دو گے؟ حضور مسکرا رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، اچھا 50 میں دو گے؟ ارے حضور یہ اونٹ ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، اسے بھی آپ 10-50 میں خریدیں گے، پیسے بھی نہیں برابر مجھے لینے ہیں، میں کیسے بیچوں گا؟ میرے 100 روپے میں دو گے؟ 150 میں دو گے؟ ایسے بڑھتے مثال کے طور پر ایک اونٹ کی قیمت 500 روپے ہوتی ہے۔ حضور معلوم ہے 1000 روپے تک چلے گئے۔ بولے 500 کا سامان حضور بڑھتے 1000 تک چلے گئے۔ فرمایا کہ جابر اتنے کا دو گے؟ بولے حضور بہت زیادہ پیسہ ہو گیا۔ فرمایا بیچو گے؟ فرمایا حضور بیچوں گا۔ بولے اتنے پیسے دوں گا 1000 روپے۔ وہ کہتے ہیں حضور بہت زیادہ پیسہ ہے، یہ تو ڈبل کی قیمت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بیچو گے؟ بولے حضور بیچوں گا۔ ٹھیک ہے مجھ سے پیسے لے لو، اونٹ دے دو۔ بولے حضور پیسہ مت دیجیے، پہلے مدینے پہنچ جائیے۔ اگر میں نے کہا آپ یہیں بیچ دیا تو میں کاہے سے جاؤں گا مدینے؟ میری سواری نہیں ہے یہاں، میں تو پریشان ہو جاؤں گا۔ آپ اتنے زیادہ پیسے مجھے دے رہے ہیں۔ فرمایا کوئی بات، چلو میرے ساتھ۔ حضور نے اونٹ خرید لیا، خرید کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، اپنی مبارک مسجد نبی شریف کے قریب آئے، بلایا بلال، کدھر گیا بلال؟ جناب بلال قریب آئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بلال اس اونٹ کا میں نے سودا کر لیا ہے، 1000 روپے ان کو دے دو اور کچھ بڑھا کے بھی دے دو، کچھ بڑھا کے بھی دے دو۔ ایک بات سن لیں، حضور کے گھر کے حساب کا جو لیکھا جوکھا تھا وہ بلال حبشی کے انڈر میں تھا۔ فرمایا اسے 1000 روپے دے دو، اس کے علاوہ بھی کچھ بڑھا کے دے دو جیسے ان کو پیسے ملے۔ فرمایا اونٹنی کو یہاں پر پوٹی باندھ دو، جیسے اونٹ کو پوٹی باندھ دیا گیا۔ سرکار بلال حبشی نے پیسے لے لیے۔ جناب جابر نے پیسے بہت زیادہ مسکراتے ہوئے گھر کی طرف چلے تو حضور نے فرمایا کہ اے بلال دوڑ کر جاؤ جابر کو بلا کے لاؤ۔ جناب جابر دوڑ کے گئے اور بلایا گیا۔ بولے کیوں کیا بات ہے؟ بولے حضور بلا رہے ہیں۔ تو بولے یار یہ بتاؤ کیا سودا حضور نے کینسل کر دیا ہے؟ لمبی بات حضور نے دی ہے، بہت میرا کام بن گیا، سودا حضور نے کینسل کر دیا ہے۔ تو فرمایا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، حضور نے بس یاد کیا۔ چلو جب بلال حبشی کے کہنے پر جناب جابر حضور کی بارگاہ آئے تو میرے آقا فرماتے ہیں پیسے مل گئے؟ بولے جی حضور زیادہ مل گئے۔ بولے جی حضور اور زیادہ مل گئے؟ بولے جی حضور میں اونٹ کہاں ہے؟ اونٹ پوٹی بنا ہوا ہے، آپ کا ہے، پیسے میرے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے جابر جانے سے پہلے تحفہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ بولے حضور تحفہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اونٹ کی رسی کھول لو، اسے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ہاتھوں اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ خود بھیگ گئے اور کہیں منگتے کا بھلا، خود بھیگ اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ یہی کردار مصطفیٰ ہے جس کو فالو کیا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ معلوم ہے یہ حسن حسین کی ماں کی شادی کی بات چل رہی ہے، وقت آتا رہے گا تو نام آئیں گے زبانوں پر، اس اعظم جو تاثیر رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے گھر میں آئے خرما اور کھجوریں لے کر کے، تب میں اندر گیا، میری بہنوں نے سنا 40,000 کے جوڑے تمہارے جسم کی شادی کے دن تھے، اور خوبصورت حسن کا تم ایک مجسمہ معلوم ہوتی ہو۔ صوفی سلطان فرماتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ 40-50 ہزار لالچی پہن کر بھی بہنیں ان دنوں شکر سے ادا نہیں کرتی ہیں۔
ان کو تو یہ چاہیے تھا کم سے کم پہلی رات جو کو اپنے سسرال میں ملتی وضو کر کے وہ دو رکعت نماز پڑھتی، نماز کا وقت ہوتا تو وہ نماز پڑھتی اور رب کی بارگاہ میں رو کے بولتی اے مولا میں جب پیدا ہوئی تھی تو میرے سم کوئی لباس نہیں تھا، آج تیرا کرم اتنا قیمتی لباس تو نے دے دیا، اے میرے مولا تیرا شکر ہے اتنی قیمتی چیزیں پا کر بھی ناشکری کرنے کی وجہ سے گھروں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، ناشکری کرتے رہیں یا کرتی رہیں گی تو حالات کے سکون دہ نہیں ہوں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں شاکرین سب کا عطا فرمائے۔ میرے آقا اب اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کائنات قرآن شریف پڑھ رہی تھی، جس سے حضور نے آواز کھڑی ہو گئی، جی ابو کیا بات ہے؟ حضور نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا ام ابیہا اے فاطمہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو جائے۔ یہ جملہ آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹی کے لیے نہیں کہا، جو جملہ حضور نے بیٹی فاطمہ کے لیے کہا ہے، اور یہی جملہ حضور نے کسی اور بیٹی کے لیے بھی نہیں کہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، فرمائیں جی کیا بات، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تھوڑی دیر کے بعد رشتہ علی سے ہونے والا ہے۔ اتنا سنا مخدومہ فاطمہ شرما گئیں، جب شرما گئیں تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور فرمایا فاطمہ کیا خدیجہ کو یاد کیا تیری ماں ہے؟ کیا خدیجہ کو یاد کیا؟ فرماتی میری ماں تو میرے ساتھی رہتی ہے، میرے دل میں رہتی ہے اور میں شرما سی گئی تھی۔ خدیجہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ حضور کی پہلی بیوی ہیں، انہی کے شکم پیٹ سے حضور کی چاروں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ خدیجہ کے بارے میں کہو تو اپنے بھائیوں کے قدم چوم کر کے شعر پڑھ دو، سبحان اللہ کہیں گے، وہ فیصلہ کر لیجئے بھائی، سبحان اللہ کہنے کی ڈیسائیڈ کر لیجئے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آدھے لوگ اس سال سبحان اللہ کہیں، آدھے لوگ اگلے سال سبحان اللہ۔ سنیے گا آپ، شعر سمجھیے گا، نیشنلٹی بولتے ہیں شہریت کو، کہتے ہیں فلاں صاحب کو دبئی کی نیشنلٹی مل گئی ہے، یعنی شہریت مل گئی۔ اب میں حضور کی خدیجہ کی بات کرتا ہوں، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی، اس کو جہنم کی نیشنلٹی مل گئی جس کے دل میں خدیجہ کا بغض بھر گیا۔ جو حضور کی بیوی سے نفرت کرتا ہے اس سے کہہ دو تجھے جہنم کی نیشنلٹی مل گئی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، حضور نے بیٹی سے کہا فاطمہ تیری شادی ہونے والی ہے۔ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا 2 دن پہلے تجھے میں نے ایک گفٹ کے طور پر میرے پاس لیڈی سوٹ، آسان سی باتیں کرتا ہوں میں، ایک جوڑا میرے پاس آیا تھا تو اس جوڑے کو میں نے تیرے حوالے کر دیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ اس کپڑے کو ابھی نکاح سے پہلے پہن لینا، جو کپڑا تجھے میں نے 2 دن پہلے لے دیا، میری ماں بہنوں سننا، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، تمہارے ٹپکتے آنسو میں جذب ہونے چاہیے۔ سمجھ گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب یہ سنا کہ حضور کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے ایک جوڑا کپڑا دیا تھا، اسے نکاح سے پہلے پہن لینا، تو حضور کی بیٹی ہونے لگی، رو کے بولی ابو جس کپڑے کی بات آپ کر رہے ہیں کل مدینے کی غریب عورت میرے گھر پہ آئی تھی، میں نے اپنا نیا کپڑا اس غریب عورت کو دے دیا۔ اللہ پھر حضور نے معلوم ہے کہ آپ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ جو تیرے جسم سے لباس ہے اسی لباس کو پہن کر کے، اسی لباس کو پہن کر کے نکاح کی محفل میں بیٹھ جانا۔ جو جسم سے تیرے لباس، وہ لباس کیسا تھا وہ بعد میں باتیں آگے آئیں گی، وہ کیسا لباس تھا۔ میں نے مدینے میں وہ گھر دیکھا ہے جس گھر میں مخدومہ فاطمہ جنتی لباس پہن کر کے ایک کرسچن بیٹی کی شادی میں گئی تھی، جو دلہن بنی ہوئی تھی اتنا عورتیں اسے نہیں دیکھ رہی تھی جتنا حضور کی بیٹی فاطمہ کو دیکھ رہی۔ اے فاطمہ اس پر وارے جاؤں تیرے کپڑے کہاں سے آئے، اے فاطمہ اس پر قربان جاؤں تیرے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہے کہاں کی ہے؟ مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، خوشبو میرے محمد کے جسم سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر امام حسین۔ شاعر نے کیا کہا تھا کہ تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت پینے کی، ہدے تو نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی۔
شعر پھر سے پڑھتا ہوں میں اس لیے پڑھتا ہوں کچھ بڑے بڑے ریکارڈ ہوتی ہے تو شاید کبھی کوئی اچھے شعر کی قدر کرنے والا ہو آپ جیسے ہوں. تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت پینے کی تو ہدے تو نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جس دم تو گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی. نسیم صبح جامہ تلاشی لی گئی جس دم گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی. میں نے وہ گھر مدینے میں دیکھا ہے جس گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ دعوت میں گئی تھی اور لڑکیوں کی سامنے جو دلہن تھی لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ حضور کی بیٹی کو تاک رہے تھے. حضور کی بیٹی نے فرمایا کہ ابو جان وہ جو آپ نے لباس دیا تھا میں نے عورت کو دے دیا, میرے پاس نیا لباس نہیں ہے. 30 جوڑے کپڑے آتے ہیں, ناک منہ چڑھاتی ہیں عورتیں, اچھے کپڑے نہیں آئے. 30 جوڑے کپڑے ہیں باری باری, ایک جوڑے کپڑے پہن کر کے اگر ایک وقت کی نماز پڑھ لے گی تو کپڑے وصول ہو جائیں گے. ہاں یہ حسن کب تک رہے گا ذرا سوچیں آپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضور بٹھایا اور پھر جاب کی فضا قائم کی. حضور کی مسجد میں مولا علی بیٹھے خرما اور کھجوریں لیے ہوئے صحابہ کرام حضور نے بلایا بیٹھ جاؤ. جب سب بیٹھ گئے تو حضور علی کو قبولیت کی راہ کا مسافر بنایا. جب رشتہ ہو گیا تو دین کا وقت تھا. رشتہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ مبارکبادیاں پیش کرو. سب نے علی کو مبارکبادیاں پیش, خاندان مبارک کی عورتیں فاطمہ کو مبارک پیش کرتی تھی. حضور نے فرمایا کہ اے علی اے فاطمہ مغرب کی نماز کے بعد تمہاری بدائی ہوگی. مغربی نماز کے بعد تمہیں وداع کیا جائے گا, ابھی تمہیں گھر پہ رہنا. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کیا, ایک عورت کو بلایا جس کو ام ایمن کہا جاتا ہے. ام ایمن نام بولے, اونچی بولے. معلوم ہے کون؟ حضور کو نے پیدا کیا, اس کا نام ہے امی آمینہ. کیا نام ہے؟ امی آمنہ. حضور کو نے دودھ پلایا ہے, ان کا نام ہے امی حلیمہ. امی آمنہ کے انتقال کے بعد حضور کو جس نے پالا ہے اس کا نام ہے ام ایمن. اسی لیے میرے آقا فرماتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. بڑی محبت فرماتی ام ایمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے. حضور نے بلایا مغرب کی نماز کے بعد ام ایمن آ گئی. فرمایا ام ایمن تو میری ماں جیسی ہے, میری فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور علی اور فاطمہ کو دونوں کو ان کے گھر چھوڑ کے آ. علی اور فاطمہ کو ان کے گھر چھوڑ کے آ. جائے ان کے گھر چھوڑ کے آ. تقریباً 4.5 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اللہ معاف فرمائے اگر اس میں کلومیٹر میں کوئی فرق ہو تو. میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہے جس گھر میں مختومہ فاطمہ سسرال پہلی مرتبہ آئی تھی. علامہ معین جامی نے فرمایا تھا علامہ حسن رضا بریلوی کی زمین پر دشت طیبہ کون چھوڑے, سیر جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر. اس زمین پر ان کا شعر ہے کہ ہر دم پہ رحمتوں نے پھول برسائے بہت, جب چلی فاطمہ سسرال مکہ چھوڑ کر. سمجھے میرے آقا کی بیٹی جب گھر سے نکلی تو حضور بھی رونے لگے تھے. حضور اور بیویاں رونے لگی. آج اس گھر کی عظیم بہار جا رہی ہے. مولا علی سے فرمایا علی جاؤ میری بیٹی کو لے کے جاؤ, تمہاری بیوی ہے ام ایمن, میری بیٹی فاطمہ کو اس کے سسرال پہنچا کے آؤ. جیسے ہی نکلے تو 4 قدم آگے بڑھے. حضور نے فرمایا علی فاطمہ ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر گئے. یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا علی اور فاطمہ یہ تمہاری شادی کی پہلی رات ہے. محبتوں کے دور روحوں کے ملن کی بات ہے جسے قرآن نے مرج البحرین کے اشارہ فرمایا. سنو علی و فاطمہ رات کے کسی نہ کسی حصے میں میں تمہارے پاس آؤں گا. جملہ سنیں آپ. حضور نے فرمایا رات کے کسی نہ کسی حصے میں میں تمہارے پاس آؤں گا. سبحان اللہ. رات کے کسی نہ کسی حصے میں میں تمہارے پاس آؤں گا. اتنا کہا اور حضور اپنے گھر میں تشریف لائے. مخدومہ فاطمہ مولا علی اور ام ایمن چلے گئے اس گھر میں. وہاں جا کے سب لوگ کچھ مخصوص سامان تھے. یہ چھاگل, مٹی کا برتن, پانی پینے والا اور مورچھ وغیرہ اور ایک بستر وغیرہ بھی تھا جو جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی. یہ سب لے کر مخدومہ کائنات اپنے سسرال گئی تھی اور جا کر گھر میں بچھایا اور شکر کے سجدے کیے. اور دونوں میاں بیوی پہلی رات بیٹھ کر حضور کا انتظار کر رہے ہیں. توجہ ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں گھر گئے اپنی بیٹی کے، دیکھنا کتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے میرے آقا تشریف لے گئے حضور نے اس گھر پہ دستک دی. جیسے حضور نے دستک دی، معلوم ہے، بتا دو سبحان اللہ کہو گے، یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا دستور ہے جب کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے، معلوم ہے، تو لوگ کہتے ہیں بیٹا دروازہ کھول دے، اے بٹیا دروازہ کھول دے، اے میری دروازہ کھول دے. لیکن حضور کے ساتھ یہ دستور نہیں تھا. جب حضور کسی دروازے پہ دستک دیتے تھے تو پورا گھر اٹھ کے دروازے پہ آ جاتا تھا. سبحان اللہ. کیوں ایک شعر پڑھ دوں؟ ماشاءاللہ. جیسے حضور نے دستک علی و فاطمہ دروازے پر کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی. دستک تک کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی. دروازہ کھولنے کے لیے گھر اٹھا. دروازہ کھولنے کے لیے گھر اٹھا. مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں اے میرے شوہر علی، میں اس دستک کو پہچانتی ہوں، اس خوشبو کو پہچانتی ہوں، یہ خوشبو میرے ابو کے بدن سے آ رہی ہے. دونوں بھاگے کی دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد سلام کیا. حضور اندر تشریف لائے. پہلی رات حسن حسین کی ماں کی شادی کی. آپ نے کہا چٹائی پر بیٹھ جاؤ. مخدومہ فاطمہ بیٹھ گئیں تو پھر حضور نے علی سے فرمایا ایک گلاس پانی لاؤ. جب مولا علی سرکار گلاس پانی لے کے آ گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی پر دم کیا. دم کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی پیا. پینے کے بعد ایک چلو میں تھوڑا سا پانی ڈالا. پھر اس پانی کو حضور نے مخدومہ فاطمہ کے چہرے پر اچھالے، چہرے مبارک پر. پھر تھوڑا سا پانی لے کر آپ کے حلق شریف کے نیچے والے اعضائے مبارکہ پہ آپ نے چھینٹے مارے سینے اقدس پہ. اس کے بعد حضور نے تھوڑا سا پانی لے کر چلو میں مولا علی سرکار کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، سینے پر مارے. پھر حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی. اگر یہ دعا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی. اے میرے مولا، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میرا داماد علی ہے، ان دونوں کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمانا. اللہ اللہ. مجھے بتائیں آل صدیق، آل فاروق، آل عثمان، آل صحابہ، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی اولاد زمین پر ہیں، لیکن ان سے زیادہ اگر کسی کی اولاد ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ہے. ہر 4-10 قدم میں میٹر کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی نہ کوئی ملے نہ ملے، لیکن آل رسول کے گلدستے ضرور مسکراتے نظر آتے ہیں. یہ اسی دعا کی برکت ہے جو حضور نے فرمائی. میرے آقا واپس چلے آئے. مخدومہ کائنات اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں تھی. الحمدللہ رب العالمین. تقریباً ایک سال نہیں گزرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑے نام مولا علی آ گئے. سب خوش ہو جائیے گا اور کہتے ہیں اے مدینے والے یا رسولوں کے سردار خوش ہو جائیں. میرے آقا فرماتے ہیں علی کس بات کی خوشخبری ہے؟ علی فرماتے ہیں میرے گھر میں میرا شہزادہ پیدا ہوا ہے، ایک نور والا میرے گھر میں آیا ہے، جان کا چہرہ لے کے آیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں علی چپ رہو، مجھے مبارکباد دیا مت دو، میں نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے صبح کو 4000 فرشتے تیرے گھر کا طواف کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے. مبارک ہو نور کے گھر میں نور والا آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. رہا تو خدا کے لبیک یا حسین. میرے آقا کے گھر میں میرے آقا مولا علی اور مخدومہ کائنات کے گھر میں جو سب سے پہلی بہار آئی ہے، سب سے بڑے بیٹے کی صورت میں ان کا نام ہے امام حسن. کیا نام ہے؟ اسی بولو کیا نام ہے؟ امام حسن. میں کربلا کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آنے والے خطبہ ہیں ان سے آپ آگے کی گفتگو سننے میں آسانی پیدا ہو. بنیاد سمجھ لیں گے تو چمکتے ہوئے مینار سمجھ میں آ جائیں گے. حسن کون ہے، حسین کون ہے؟ سبحان اللہ. ویسے میں بتا دوں رہتا بہت کم ہوں، ادھر ادھر میں ہوں، لیکن میرا دل بہت آیا ہے آپ کے سامنے. عبید بھائی بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. خدائی قسم اتنی مبارک محفل ہوتی ہے یہاں پر، میرا دل ہمیشہ لگا رہتا ہے. میں دور دور جا کے آپ کو یاد کرتا ہوں. اللہ میرے ان محسنین کو جیسے یہاں پر بیٹھ کے حسین غم منا رہے ہیں ویسے کربلا جا کے منانے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرمائے، ہندوستان کے ہندو ہو یا مسلمان ہو جو بے قصور جیلوں میں ہیں، خصوص مسلمان نظری شاہ صاحب اللہ ان کی رہائی کے لیے انتظام فرما دے، اللہ ہم کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا مجھے بتاؤ علی، مجھے پہلی خبر لگی ہے 4000 فرشتے لے کر طواف کر رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو نور کے گھر میں نور والا آیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس کے بعد یہ کا نام رکھا گیا امام حسن یہ پڑھے ہیں، 7 یا 7.5 مہینے بعد پھر خوشخبری آئی۔ بولے اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بچے پیدا کر دے، وہ چاہے تو پیڑوں کے پتیوں سے کٹنے لگے، وہ چاہے تو بارش قطروں سے اولادیں ہونے لگے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی مرضی 7 یا 7.5 مہینے کے بعد پھر مبارکباد دینے کے لیے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ تک کہہ دیا، یہ تک کہہ دیا آقا کا عجیب بات ہے۔ ابھی میری بہن نے بتایا ہے کہ فاطمہ طیبہ کے ہاں پھر بیٹا پیدا ہوا چاند جیسا، اسی بیٹے کو امام حسین کہتے ہیں۔ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ مخدومہ فاطمہ کی ڈلیوری ہوئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آقا وہ جو فاطمہ کے ہاں ڈلیوری ہوئی ہے عورتیں بلیڈنگ کی وجہ سے خون کے نکلنے کی وجہ سے گندگی بدبو بہت ساری مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی دنوں تک وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، تو اس لیے ایک حیا اور مؤدب میں انداز شامل ہے۔ لیکن مخدومہ فاطمہ نے امام حسین کو جنا تھا تو ایک روایت ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، لیکن ظہر کے وقت جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو کیا کوئی عورت اثر مغربی عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ عورت کوئی غیر تھوڑی ہے، ماں ہے یا میری بیوی ہے یا میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے، یہی تو ہے نا بھائی چار کردار، یہی تو چار کردار ہے۔ پڑھ سکتی ہے نماز؟ بولے بھائی نہیں پڑھ سکتی، لیکن حضور کی بارگاہ میں بتانے والے نے کہا عجیب بات ہے آقا، میری بہن نے خبر دی ہے فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بڑا خوبصورت ہے، بچہ دوپہر میں ظہر کے بعد پیدا ہوا اور مخدومہ فاطمہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن بات کی ہے اس کے ہاں ہو سکتا ہے، بات جس فاطمہ کی اس کے ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسے کیسے ہو گیا؟ فاطمہ کے ہاں ڈلیوری ہو رہی ہو، ظہر کے بعد 2 بجے ڈلیوری ہو، 5 بجے عصر کی نماز پڑھیں، خون کے نکلنے سے عورتیں ناپاک ہو جاتی، آواز خون کہاں ہے؟ وہ تو نور پیدا ہوا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا، ہاتھ اٹھا کے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹے منہ بولے بیٹے، دونوں ایک جیسے شباہ جڑوا جیسے لگتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جڑوا سے مراد نہیں جڑوا پیدا ہوا 7 سال مہینے کے جڑوا جیسے لگتے تھے، جیسے بڑے ہوئے امام حسن امام حسین نا، معلوم ہے امام حسن کی ناک، امام حسن کی گوشتان، امام حسن کی پیشانی، امام حسن کی پاؤں، امام حسن سرکار کی آنکھ، امام حسن کی زقن ڈڈی داڑھی کا ایریا، امام حسن دونوں ہونٹ ہو بہو حضور جیسے نظر آنے لگے۔ پھر سے بولے اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بولے امام حسن جو بڑے بیٹے ہیں فاطمہ کے، ان کے سینے کے اوپر کہیں بازو امام حسن ٹھیک حضور کے بازو جیسے ہونے لگے۔ لوگ بولتے عجیب بات ہے، حضور امام حسن کو بچپن میں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہم نے حضور کو بچپن میں دیکھ لیا ہے۔ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا بچپن یاد آتا تھا لوگوں کو امام حسن کو دیکھ کر، حضور کی آنکھیں جیسی ویسے حسن کی تھی، حضور کا فیس جیسا ویسے حسن کا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جیسے جیسے امام حسین بڑھنے لگے، لوگوں نے کیا دیکھا؟ بولتے ہیں امام حسن حضور کی یاد آتی ہے، لیکن چلتے ہیں جب امام حسین تب حضور کی یاد آتی ہے۔ امام حسین کی چال حضور جیسی تھی، قدم آگے بڑھانے کا انداز حضور جیسا تھا۔ حضور جب چلتے تو ایسے چلتے تھے لگتا تھا کہ پہاڑوں سے اتر رہے ہیں۔ یہ حضور کے چلنے کا انداز تھا کہ لگتا تھا کہ پہاڑوں سے ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں۔ یہی انداز تھا امام حسین کا۔ یہ دونوں بھائیوں کے جسم کے آدھے حصے حضور سے ملتے تھے۔ ایک بھائی سینے کے اوپر کا حصہ، ایک بھائی جو ہے ناف نیچے کا حصہ حضور سے ملتا تھا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہی حضور دونوں شہزادوں کو جمع کر دیتے تھے قریب میں۔ جب حسن حسین قریب میں کھڑے ہو جاتے 9-10 سال کے تھے تو صحابہ انہی دونوں کا آدھا ان کا آدھا ان کا دیکھ کے حضور کو دیکھ لیا کرتے تھے۔
ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اسی کو ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہی وہ ہیں مدینہ شریف میں میرے آقا کا انتقال ظاہری ہوا.